معمولات کے اندر درود شریف ہے، ٹھیک ہے بھائی، نوٹ کر لیں، نقش بندیہ معمولات کے اندر درود شریف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، استغفار ہے، اور وقوف قلبی ہے، اور ذکر قلبی ہے، اور صحبت شیخ ہے۔ یہ 6 ہیں، یہ 6 معمولات ہیں۔ کیا ہے؟ 6 معمولات، نقش بندیہ سلسلے کے یہ 6 معمولات۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے اس بات کا استحضار رہے کہ ہمارے معمولات کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، درود شریف قرآن کے اندر ہی آتا ہے، اللہ نے قرآن شریف کے اندر ہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آتا ہے نا قرآن شریف کے اندر۔ تو درود شریف قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ہی امر ہے، اور نقش بندیہ معمولات کے اندر ہے، بدعت تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ درود شریف کی کثرت بھی ایسے درود شریف سے ہونا چاہیے جو ثابت ہو۔ اچھا، قرآن شریف کی تلاوت، یہ قرآن شریف کی جو تلاوت ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ بھئی قرآن کی تلاوت کرو، جو قرآن میں سے تمہیں آسان لگے اس حصے کی تلاوت کر لو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ایک ترتیب ہے کہ بھئی شروع سے پڑھو، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کو ختم کرو، تاکہ قرآن کا جو حق ہے نا 2 دفعہ ختم کرنا کم از کم سال کے اندر، وہ اتر جائے میرے اور آپ کے اوپر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو۔ تو استغفار بھی قرآن سے ہٹ کر کوئی الگ حکم نہیں ہے، تو بھائی بدعت ہے اس میں کوئی؟ نقش بندیہ معمولات میں کوئی بدعت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سارا ہی قرآن ہے نا، قرآن کا حکم ہے۔ ایسے ہی وقوف قلبی ہے۔ وقوف قلبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے قلب کو اللہ کی فرما برداری پر جمع کر رکھنا، ٹھہرا کر رکھنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ بھئی سارے گناہوں کو چھوڑ دو اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر ذکر قلبی ہے 5واں، ذکر قلبی قرآن کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اللہ قرآن کے اندر فرماتا کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے قلب کے اندر۔ فی نفسکا کا مراد فی قلبی کا ہے، تو یہ ذکر قلبی بھی قرآن کا ہی حکم ہے، کوئی بدعت
عمل تو نہیں. پھر چھٹا ہے ہی شیخ کی صحبت. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ وسیلہ سے کیا مراد ہے شیخ؟ مع الصادقین سے کیا مراد ہے؟ بھئی اللہ والوں کی صحبت. شیخ سے آپ بیعت کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ دے. آپ اس کے ہاتھ پر فروغ کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ وہ آپ کا تعلق کس سے جوڑ دے؟ اللہ کی ذات سے جوڑ دے. آپ کو وصول کر کے کام ملا دے اللہ کی ذات سے، کیونکہ وہ وصول کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ایک نمائندہ ہوتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ کی عظمت اور شیخ کا ادب اس لیے ہے کہ اگر کوئی کسی دروازے سے رحمت آتی ہے تو آپ لوگ اس دروازے کا بھی اکرام کرتے نہیں کرتے، احترام کرتے نہیں کرتے. تو شیخ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعمتوں کو آنے کا دروازہ ہے، رحمتوں کا آنے کا دروازہ ہے. تو شیخ کا ادب احترام تو اس لیے ہے. یہ 6 کے 6 معمولات قرآن سے ثابت ہے. اب اس میں کوئی آپ کو بدعت نظر آتی ہے؟ نہیں نا. تو الحمدللہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا راستہ ٹوٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ ہے، بدعت سے پاک راستہ ہے. اس میں بدعت نام کی کوئی چیز ہے. اچھا اب اسی نقشبندیہ سلسلے کے اندر اللہ کہ دھیان کے جو اسباق شروع ہوتے ہیں، بھائی مقصود اللہ کا اسم نہیں ہے، مقصود اللہ کا دھیان ہے نا. اس اسم کے ذریعے سے جس کا اسم لیا جا رہا ہے اس کا دھیان نصیب ہو جائے بس. مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان بنانا ہے. دیکھو اگر کسی کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان نہیں آ رہا، اور دھیان آنے کا مطلب بھی سمجھ لو، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت ایمان والا یہ سوچ رہا ہو کہ یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے یہ کام یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں دھیان. لیکن اگر میں اللہ کر رہا ہوں اور اس کرنے کے اندر میں یہ سمجھ رہا ہوں صرف میں نے اپنے قلب کو بنانا ہے، تو قلب نہیں بن رہا ہے. اور جو بھی معاشرے کے اندر جس شعبے کے اندر بھی ہوں میں اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس کام سے ناراض ہو رہے یا راضی ہو رہے، نہیں دیکھتا، تو سمجھ لو میرا ذکر غفلت والا ذکر ہے، اور یہ اللہ کا اسم ہی میرے قلب کے اندر غفلت پیدا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے اسم کو غفلت سے لے رہا ہوں. اور حضرت فرمایا کرتے تھے جو ذکر غفلت سے کیا جائے وہ قلب کے اندر غفلت ہی پیدا کرتا ہے. اس لیے اگر اپنے قلب کے اندر نورانیت چاہتے ہو کہ قلب کے اندر نور پیدا ہو، تو بھائی اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا اسم پکارنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا بغیر غفلت کے. غافل دل ذاکر نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ذاکر وہی ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان آ جائے.
حضرت فرمایا کرتے تھے ایک ہے ذکر بالجہر، ٹھیک ہے نا؟ ذکر بالجہر کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اونچی آواز سے ذکر کرنا. ہمیں تو یہی معلوم ہے نا، ہمیں یہی جانتے ہیں، ہم یہی جانتے ہیں کہ بھائی ذکر بالجہر کا مطلب یہ ہے کہ تیز آواز کے اندر ذکر کرنا. حضرت کیا فرماتے تھے؟ حضرت فرماتے تھے ذکر بالجہر کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں اللہ کا نام لے کہ سامنے والا تیری تڑپ کو دیکھ کر متاثر ہو جائے، وہ بھی اللہ کا نام لینے پر تیار ہو جائے. جیسے ہم بولتے ہیں نا اے اللہ درد، اللہ اللہ درد، اس تڑپ، ایک درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام تڑپ کے ساتھ لے رہے ہو، اللہ اللہ، اس طریقے سے کر رہے ہو کہ سامنے والا بول رہا ہو یار یہ کس انداز میں اپنے محبوب کا نام لے رہا ہے، اپنے معشوق کا نام لے رہا ہے. اس نام لینے سے ہی متاثر ہو جائے. اچھا اگر آپ ذکر بالجہر کر رہے ہو اس نیت کے ساتھ کہ بھئی میرے برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میری تڑپ کو دیکھے اور میری تڑپ کو دیکھ کر کیا کرے، اس کے اندر بھی تڑپ پیدا ہو جائے، اور اسی تڑپ کے ساتھ یہ اپنے محبوب، اپنے معشوق کا نام لے رہا ہو، اللہ کی ذات کا نام لے رہا ہو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ ایک نیت کے اندر دعوت بھی شامل کر لی، اس نے دعوت بھی شامل کر لی ہے. اب اگر یہ اللہ کا نام تڑپ کے ساتھ لے رہا ہے اور اس کی تڑپ کو دیکھ کر سامنے والا بھی متاثر ہو جاتا ہے تو بھائی یقین جانے کہ اب اس کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے کھاتے کے اندر جا رہے ہیں. جتنی دفعہ وہ اللہ کا نام تڑپ کر لے رہا ہے اور جتنی دفعہ اس سے کوئی سن رہا ہے اور اس سے کسی نے سیکھ لیا تو سارا کھاتا اس کے پاس جا رہا ہے، سارا ثواب کا کھاتا. تو نام کیا ہے؟ اللہ. کس طریقے سے لینا ہے؟ تڑپ کے ساتھ. دیکھو میں نے بتایا تھا اللہ اللہ، اس طرح تڑپ ہم دکھاتے نا بھائی، ہمارے میرے گردے میں درد ہو رہا ہو، کیا کرتے اللہ اللہ، ایسے کر رہے ہوتے نا بھائی، یہ تو گردے کی درد کا تڑپ ہے نا، اور گردے کی تڑپ، درد کے تڑپ کے اندر میں نے کیا نام لیا؟ صحیح ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا گردے کے اندر درد ہوتا ہے وہ درد زیادہ معنی رکھتا ہے جو تڑپ دل کے اندر، جو درد دل کے اندر ہوتا ہے اللہ کی جدائی کا، اللہ کی فصل کا، کہ اللہ سے دور ہوں میں؟ یہ بتاؤ گردے کا درد زیادہ معنی رکھتا ہے یا یہ والا درد زیادہ معنی رکھتا ہے؟ تو گردے کے درد کے اندر یا کسی بھی درد کے اندر ہم نام لیتے ہیں تڑپ کر، تو بھائی جو اللہ سے دور ہیں ہم لوگ، اور جو اعمال ہم کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اس میں ہم تڑپ کر اللہ کا نام کیوں نہ لیں، اور ایسی تڑپ دکھا دیں کہ زمانے کے اوپر وہ تڑپ چھا جائے، زمانے کے اوپر تڑپ چھا جائے. ایسی تڑپ دکھا. تو لہذا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کا جو اسم ہے نا وہ تڑپ کر لو، تڑپ تمہارے اندر تڑپ پیدا کرتے. پھر ذکر بالجہر اسی وقت صحیح ہے، درست ہے. ذکر بالخفی سے بہتر ہے اس وقت جب آپ کا ذکر بالجہر دینے کی نیت دعوت کی ہو، کرنے کی نیت دعوت کی ہو. اس ذکر بالخفی سے، جس ذکر بالخفی کے اندر آپ بیٹھو اور اونگ آئے، نیند آئے اور سو جاؤ، اس سے ذکر بالجہر بہتر ہے. کہ بھائی آپ سوئے کیوں؟ اس کے اندر سونا ہی تو نہیں تھا. ذکر بالخفی کے اندر سونا نہیں ہے. مراقبے کرتے ہیں ہم لوگ، تو مراقبے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ، میں نے ایک شخص کو مراقبہ کرنے کو کہا تو کچھ دیر کے بعد، 5 منٹ کے بعد وہ خراٹے لے رہا تھا. میں نے کیا ہوا بھائی، مراقبہ کر رہے ہو؟ بولو سکینہ نازل ہوا تو خراٹے آ گئے.
تو نیند کو اونگ کو ہم سکینہ سمجھ بیٹھے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط فہمی. بھائی نیند اور اونگ کا تعلق سکینے سے نہیں ہے. یہ سکینہ جب میرے سامنے میرے کو بہت تیز بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور بریانی، جسم کی بریانی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس میں نے بریانی کھانا ہے، اور بہت مرغ مسلم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت تو میں ہاتھ یوں کر کے اب آ کر دکھائے سکینہ. سکینہ نہیں آ رہا. صحیح ہے نا؟ اب تو سکینہ نے کیوں، کہاں گیا، کہاں غائب ہو گیا؟ بھائی تجھے جب جسم کی خوراک کے لیے نیند نہیں آ رہی، تو جب تو روح کی خوراک حاصل کرنے کے لیے ذکر خفی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو بھائی اس وقت تیرے کو نیند کیوں آ رہی ہے؟ اس وقت کیوں سو رہا ہے؟ کیونکہ تو روحانی دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور روحانی دسترخوان اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچھایا ہوا ہے. یہاں پر روح کے لیے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے. اس وقت کیسے سو سکتا ہے تو؟ تو یہ سکینہ نہیں ہے، اس کو سکینہ سے تعبیر بھی مت کرو. غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے. یہ سکینہ کی نام کی غلط فہمی ہے. پتہ نہیں کون سی سکینہ کی بات کرتے ہیں. تو سکینہ کو نکال دو اپنے دلوں سے، اللہ پا جاؤ گے. کتنی سکینہیں بیٹھی ہوئی ہیں دل میں. اگر اللہ کی ذکر کے نور کی برسات کروانا چاہتے ہو اپنے قلب کے اوپر، تو سکینہ نکالنا پڑے گا، سکینہوں کو نکالنا پڑے گا. تو لہٰذا اگر ذکر بالخفی کر رہا ہے، اور اس ذکر بالخفی کرنے کے اندر یہ سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، تو یہ ذکر بالخفی ذکر بالجہر سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. یہ ذکر بالجہر سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. دیکھو سمجھنا، صحابہ کرام اللہ کا نام تیز تیز آواز میں لے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا، اتنی تیز آواز میں کیوں لے رہے ہو نام اللہ کا؟ جس کا تم نام لے رہے ہو بہرا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس کا تم نام لے رہے ہو بہرا. یہ ترغیب دینا تھا، تعلیم دینا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو ذکر ہے نا، وہ ذکر کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالی کی ذات کا جو ذکر کے اندر مقصد تھا اللہ کا نام لینے کا، وہ یہ تھا کہ دھیان نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اب میں گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان لے کر آ گیا، سمجھ لو میرا ذکر کے اثرات میرے قلب کے اندر آ رہے. گناہ کرتے ہو، لہذا اگر میرا ذکر کرنے کے بعد دھیان میں جو کر رہا ہوں کام، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ذکر مجھے فائدہ نہیں دے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اس کی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر بیان کی ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مرزا مظہر جان
جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ شیخ ہیں، اور اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اپنے شیخ کے نام کے اوپر لکھی ہے، اپنی کتاب کا نام جو رکھا ہے اپنے شیخ کے نام کے اوپر رکھا ہے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے امام بہیقی ہیں، یہ اپنے وقت کے امام بہیقی ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات۔ وہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر کرنے کے اندر لے کر کیا آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو با ہے نا بذکر اللہ، اس کا مطلب با نہیں فا ہے، فا فی ذکر اللہ، کہ خوب غور سے سن لو، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ذکر کے اندر ڈوب جاؤ، ڈوب جاؤ۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے قرب کا دریا کا مچھلی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا عاشق ہے نا، یہ اللہ کے قرب کے دریا کی مچھلی ہے۔ یہ اللہ کے قرب کے دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہے اور اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اگر مچھلی کو ساحل پر خوب عیش و عشرت دے دو، خوب بریانی پکا دو، اس کے لیے خوب حلوے لا کر رکھ دو، خوب عیاشی کی چیزیں لا کر رکھ دو، اور مچھلی کو اس کے مرکز سے دور کر دو، تو مچھلی تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی؟ یہ بتاؤ، اس کے اندر تڑپ پیدا ہوگی نہیں ہوگی کہ بھائی مجھے اپنے مرکز سے دور کیوں کیا؟ چاہے میرے لیے اتنی ساری عیاشیاں ہوں، لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے میرے مرکز میں ہی پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت فرمایا کرتے تھے ایمان والا جو اللہ کے قرب کے دریا کی مچھلی ہے، اس کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس کو دور کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور دور ہوا عیاشیوں کے اندر، عیشوں کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر، تو اس کو وہاں پر مزہ نہیں آتا ہے، یہ اپنے مرکز سے ٹچ میں رہتا ہے اور اپنے مرکز کے اندر جانا چاہتا ہے، اور اس کا مرکز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر۔ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر کے دریا کے اندر کودنا چاہتا ہے، ڈوبنا چاہتا ہے۔ بھائی ایمان والی کی بات ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو اگر کوئی عیش اللہ کے ذکر کے مقابلے میں مل رہا ہو، بتائیں، اللہ کے ذکر کے مقابلے میں۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہی نہیں ہے اللہ اللہ کرنا ہی ذکر نہیں ہے۔ یاد مثبت بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یاد منفی بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یاد مثبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا حرام مت کمانا، سود مت کمانا، غصہ مت کرنا، صحیح ہے نا۔ یہ جو مت کرنا آ رہا ہے نا، مت کرنا، یہ یاد منفی ہے۔ جس کام کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنے کا حکم دے دیا وہ کرو، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر۔ اگر میں وہ سارے کام کر رہا ہوں، اس تسبیح کے بعد اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ لی، 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیا، 100 دفعہ اللہ کر لیا، 500 دفعہ کلمہ پڑھ لیا، 500 دفعہ اللہ پڑھ لیا، اور میں وہ کام سارے کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر کے اندر نہیں لگا ہوا ہوں۔
میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر سے دور ہوں. تو لہذا اللہ کا ذکر تو یہ ہے کہ آپ کو جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، اور جو کرنے کا حکم کر دیا اس کو کرنا شروع. سچ بولو، صحیح ہے نا، اور سچ بولنے کے اوپر سچ پر جم جاؤ. حضرت فرمایا کرتے سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ پر جمنا کمال ہے. سمجھ گئے؟ تو ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، اسی سچ کے اوپر بیان کر رہا تھا، تو کسی نے بولا بھائی اگر کوئی سچ ایسا ہو جس کی وجہ سے ہم پھنس رہے ہوں، ہمارا نقصان ہو رہا ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت کیا کریں؟ دیکھو پھنسنا بھی کئی طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہے کہ آپ سچ بولو گے اور اس سچ بولنے کے اوپر تھوڑی سی ڈانٹ کھاؤ گے والدین سے، تو بھائی اس سچ کو تو بول دو، نجات ہے سچ کے اندر، ہلاکت نہیں ہے. تو میں نے ایک بیان کے اندر یہ بول دیا کہ بھائی بیوی کو اگر خوش کرنا ہو اور دو بھائیوں کو ملانا ہو تو اس میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ بھائی ایسی گفتگو کر جاؤ جو سچ نہ ہو لیکن ان کو ملانے کے لیے ہو. تو اس طریقے کی گفتگو کرنا جائز ہے. شریعت یہ حکم اگر بیوی آپ کے سچ سے اور شک میں آ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو بھائی ایسے سچ سے تھوڑا سا پرہیز کر کے وقتی اعتبار سے آپ اس کا دل رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ جھوٹ بول سکتے ہو، ایسا جھوٹ جو کہ سچ ہی لگے. میں بیان کر رہا ہوں یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ذکر بتا رہا ہوں، یہ ذکر ہے، یاد رکھنا ہر ایمان والے کا ہر عمل ذکر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک باندی تھی اور باندی سے تعلقات رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے. ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے اپنی باندی کے ساتھ تعلق رکھا، بیوی نے دیکھا، بیوی جلدی سے آئی اور نہ چھرا لے کر آ گئی بورچی خانے سے. بولا آج تو میں عبداللہ ابن مسعود اور اس باندی کو تو ماروں گی، قتل کروں گی اس کو. تو عبداللہ ابن مسعود فوراً باہر نکل گئے اور ان سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ بولا میں نے آپ کو وہاں پر اس خاتون کے ساتھ دیکھا ہے. بولا میں نہیں تھا. کیا ہو گیا تمہارے کو؟ میں کہاں تھا؟ بولا نہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بولا بھائی میں تھا ہی نہیں، میں بول رہا ہوں. اچھا قرآن کا ایک حکم اتر چکا تھا کہ بھائی قرآن کو جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا، مطلب ناپاک جو ہو نا وہ نہیں پڑھ سکتا، یہ مسئلہ تھا. انہوں نے اچھا ایسی بات ہے تو آپ ایک کام کرو، بیوی بول رہی ایک کام کرو بھائی قرآن پڑھ کر سناؤ مجھے. قرآن ابھی اتر رہا تھا، اترنے کے مراحل میں تھا، پورا قرآن نہیں اترا تھا. انہوں نے کچھ عربی اشعار پڑھے اور عربی اشعار اس انداز کے اندر پڑھے تو بولا اچھا اب مجھے یقین ہو گیا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا. اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. دیکھو صحابہ کرام کا سب سے اچھا عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات بتایا کرتے تھے، ہر بات. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ کل تمہیں میری بیوی نے خنجر نکال لیا. تو بولا کہ آج تو باندی کی خیر نہیں ہے، میری بھی خیر نہیں ہے. تو اس میں نے اس کو یہ بول دیا
کہ بھائی میں تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. تو یا رسول اللہ پھر اس نے مجھے بولا کہ اچھا اگر غلط فہمی ہو گئی ہے تو قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے عربی کے کچھ اشعار پڑھ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوب ہنسے، خوب ہنسے، خوب ہنسے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر کوئی منع نہیں کیا، بات ان کے سامنے چلی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کوئی بھی اللہ کا نبی، اللہ کا رسول باطل بات کے اوپر چپ نہیں رہ سکتا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ بہت اونچی شان. تو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ بھائی اس طریقے سے بیوی کی دلجوئی کے لیے تھوڑا سا شریعت نے اس طریقے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن پیچھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا عمل کیا تھا؟ جائز تھا. جائز عمل کے اوپر اس طریقے کی گفتگو کی جا سکتی ہے. ہم تو ناجائز عمل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، بیوی کو عذر دے رہے ہوتے ہیں. یہ درست عمل نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں. بلکہ ناجائز کو چھوڑنا ہے، حرام کاموں کو چھوڑنا ہے. اس لیے تو بیوی کو تو عذر دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو کھڑا ہوا ہے مجرم کی طرح، اللہ تعالیٰ تجھے نہیں چھوڑیں گے. پھر اس وقت تو کیا کرے گا؟ پھر ایک خاتون نے، میں بیان کر رہا تھا، اس پر بولا کہ بھائی یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی. خاتون اسی طریقے سے سوال کرتی، بھائی جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ نے یہ اس طریقے سے بول دیا. میں نے نہیں بولا، میں نے بولا حدیث ہے، کچھ مواقع ہیں جن مواقعوں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، حدیث ہے یہ تو. میں نے نہیں کہا، بولا نہیں سچ بولنا چاہیے ہر حال کے اندر. میں نے بولا سچ نہیں بولنا چاہیے ہر حال کے اندر. اگر میں اپنے بھائی کی برائی کر رہا ہوں، کسی سے غیبت کر رہا ہوں، تو غیبت سے بڑا سچ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اور غیبت کرنے کو منع کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، منع کیا نہیں کیا. اس سچ کو بیان کرنے سے اللہ ہی منع کر رہے ہیں. اور اس سچ کو بیان کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ بھائی جو غیبت ہے نا وہ زیادہ سنگین ہے زنا سے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ غیبت مت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتا نا. تو بھائی غیبت سے زیادہ سچ تو کوئی ہے ہی نہیں بات. اگر سچ نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، وہ غیبت تو نہیں ہے نا. جو آپ اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ سچ بیان کر رہے ہو، لیکن ہے وہ غیبت. تو پھر اس کو سمجھ میں آئی کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کر دیا ہے نا، ان باتوں سے بندہ رک جائے، اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے ان باتوں کو کرے. یہ ہے اصل ذکر، اس کو ذکر کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی ذکر بنا کر بیٹھ گئے تو بھائی اور کوئی ذکر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ہم اللہ کا اسم پڑھتے ہیں، جیسے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں نا، نورانی قاعدہ کا مقصد ہوتا ہے قرآن پڑھنا آ جائے صحیح تجوید کے ساتھ. اسی طریقے سے اللہ کا نام لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کے اندر، ہر زندگی کے شعبے کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں
بھائی غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں یا اللہ ناراض ہو رہے ہیں، بس یہ ہمارے اندر بیٹھ جائے اور اس کو کرنے لگ جائے۔ اس ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا، لیکن اسی کو اصل ذکر سمجھ لیا گیا، اسی چیز کو کیا سمجھ لیا گیا کہ یہی اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے وہ اصل ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کا دھیان اس کے کرنے سے نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، بولا مجھے نا ذرا جلدی سے اللہ والا بنا دیجیے، ایسے ہی آ کر بولا، میں جلدی سے اللہ والا کیسے بنوں، فوراً بتائیں۔ اچھا، اس کا سیدھا سا جواب تو یہ نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل، تو اللہ والا جلدی سے بن جائے گا۔ اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے نا، لیکن اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم پر چلنے کی طاقت کہاں سے حاصل کرے گا، کیسے حاصل ہو، تیرے اندر اتنا حوصلہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے حضرت نے ایک جواب دیا، حضرت نے فرمایا جب تک تو اپنے شیخ کی صحبت کے اندر نہیں بیٹھے گا، کسی کو شیخ نہیں بنائے گا، اس وقت تک تجھے نہ اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم نصیب ہوگا۔ اگر چاہتا ہے کہ بھئی اللہ کی فرما برداری پر آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آ جائے، تو بھائی اس کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ جہاز، مثال دے کر سمجھایا حضرت نے، جیسے کہ جہاز، اس کا سارا مٹیریل زمین سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اپنے جس زمین سے اس کا مٹیریل ہے مستقر رہتا، کھڑا رہتا ہے رن وے پر۔ اس کے لیے ایک رہنما چاہیے جو اس کو اس کے مستقر سے الگ کرے اور اڑا کر لے جائے، ٹھیک ہے نا، دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی اور دوسرا پیٹرول کی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو تیرا نفس ہے اور جو تیری روح ہے وہ بھی اس زمین سے، اسی خاک سے بنی ہے نا، یہ تیرا مستقر ہے، تو رنوے پر ہے، لیکن اس روح کو، اس نفس کو چلانے کے لیے، اڑانے کے لیے ایک رہنما، ایک پائلٹ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے جہاز کو اڑانے کے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس تیرے نفس کے جہاز کو اڑانے کے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت ہے، اور وہ تیرا شیخ ہوتا ہے، تجھے اڑا کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے تو جہاز کو اڑا کر آسمان تک پہنچاتا ہے نا، اسی طریقے سے تیرا شیخ تجھے اڑا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن کسی بھی جہاز اڑانے والے سے پوچھ لو، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب جہاز اڑان بھر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو پیٹرول کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ پیٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ جب وہ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر کم پیٹرول خرچ ہوتا ہے، لیکن اسٹیم جو ہوتی ہے نا، انجن کے اندر جو اسٹیم بھرتی ہے، آگ بھرتی ہے، وہ خوب اس وقت پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر وہ اڑتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا پیٹرول اپنے قلب کے اندر بھروا لو، اور خوب آرزوؤں کا، خوب تمناؤں کا خون کر کے اپنے قلب کے اندر اسٹیم پیدا کرو۔ جو اللہ کے مقابلے میں آرزو آئے اس کا خون کر دو، جو اللہ کے مقابلے میں تمنا ہے اس کا خون کر دو،
جو اللہ کے مقابلے کے اندر خواہشات ہیں اس کا خون کر دو. ان خواہشات کو خون کرنے کے بعد آپ کے قلب کے اندر اسٹیم پیدا ہو رہی ہوتی ہے، آگ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس آگ کی وجہ سے جو آپ کا پائلٹ نا اس آگ کے اوپر اڑاتا ہے، آپ کو اس آگ کے ساتھ اڑاتا ہے. جیسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب جوان تھے تو کسی سے پوچھا کہ بھائی، کوئی بزرگ تھے، ان سے پوچھا مجھے اللہ کی محبت کیسے نصیب ہو جائے، کیسے حاصل ہوگی مجھے اللہ کی محبت؟ تو فرمایا اے اشرف علی، اپنے ہاتھ کو رگڑو. ہاتھ کو رگڑا تو گرمائش پیدا ہوئی، پھر رگڑا، بولو پھر رگڑو، پھر گرمائش پیدا ہوئی. بولا رگڑتے رہو، رگڑتے رہے. بولا اب مجھ سے اس کی گرمائش برداشت نہیں ہو رہی ہے. فرمایا اشرف علی، جب اپنے قلب کو ایک دفعہ اللہ کو تو دوسرے اللہ کہنے سے اسی طریقے سے قلب کے اندر رگڑ پیدا ہوتی ہے. دل گرم ہوتا ہے اللہ کے اسم سے، پھر دوبارہ اللہ کو، پھر گرم ہوگا، پھر کہتے رہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کی چنگاری اس قلب کو چھو جائے گی، لگ جائے گی. اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ والے بن جاؤ گے. اس لیے رگڑ تو پیدا کرو. جیسے پتھر نہیں ہوتا، وہ پتھر کو رگڑتے ہیں تو ایک دفعہ رگڑا تو ہلکی سی چنگاری نکلی، دوسری دفعہ رگڑا تو ہلکی سی چنگاری، پھر تیسری دفعہ رگڑا تو آگ لگ گئی. تو ایسے ہی ہم بھی اللہ کے اسم کو اپنے دل کے ساتھ رگڑ رہے ہو، چنگاری نکلے، پھر دوسری چنگاری نکلے، تیسری دفعہ رگڑے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کی آگ قلب کے اندر پھیل جائے، قلب کے اندر پھیل. حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی. اس لیے دوستو، صحبت کے اندر صحیح طریقے سے بیٹھو. اگر دل کی لگی چاہیے تو، اور چاہتے ہو کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے، تو پھر صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، خوب رہنا پڑے گا، تب جا کر یہ اللہ کی محبت کی آگ میرے اور آپ کے قلب کو چھوئے گی تھوڑی سی. لیکن میں گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں، گھر کے اندر ہی رہوں، تو کہاں سے میرے قلب کے اندر آگ لگے گی؟ کہاں سے میرے قلب کے اندر آگ؟ میرے قلب کے اندر اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ کیسے پیدا ہوگی؟ میں جسم کو تو غذا دوں، لیکن اپنے قلب کی جو غذا ہے وہ نہ دوں، تو میرا قلب کہاں سے طاقتور بنے گا؟ کہاں سے طاقتور بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ہے تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمہ کما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام. جس طریقے سے تمہارے اجسام، تمہارے جسم محتاج ہے نا کھانے کے، غذا کے، اور کھانے سے ان کو طاقت ملتی ہے، اسی طریقے سے تمہارے دل بھی محتاج ہیں غذا کے، اور ان کی دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آنے والے انوارات و تجلیات. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی غذا ہے، اس کو حاصل کر لو. پھر تمہارے قلب سے نا حکمت کی باتیں پھوٹیں گی، پھر تمہارے قلب سے حکمت کی باتیں پھوٹیں گی. ارے ہم دل کی صحت کا خیال تو کرتے ہیں، اگر
قلب مطلب جسم کی صحت کا تو خیال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی کھانا اچھا مل جائے، وہاں پر بھی کھانا اچھا مل جائے. اگر کبھی کسی وقت کھانا نہیں ملتا تو ایک دم خیال پیدا ہوتا ہے یار دماغ کے اندر، جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے، دل بھی صحیح کام نہیں کر رہا، دماغ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، جسم کے اعضاء نا صحیح کام نہیں کر رہے، آنکھوں سے نظر بھی صحیح نہیں آ رہا، دھندلا نظر آ رہا ہے، ہاتھ بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ تھر تھر ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بندہ فوراً کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس سے تعبیر کرتا ہے مجھے شوگر لو ہو گئی، مجھے بلڈ پریشر لو ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا. جب جسم اس طریقے سے کمزور ہو جاتے ہیں جسم کی غذا نہ دینے کی وجہ سے، تو آپ مجھے بتاؤ ہمارے قلوب کس طریقے سے کمزور ہو گئے ہوں گے جب تک ہم ان کو دل کی غذا نہ دیں. کس طریقے سے کمزوری میں چل رہے ہیں ہمارے قلوب. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار و تجلیات کیسے آئیں گے اس قلب کے اندر؟ بھائی کیوں بول رہا ہوں، جب طاقت ہوگی، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، بھائی تم ابھی طاقتور غذا نہیں لینا، اگر طاقتور غذا نہیں تو تمہارے موشن لگ جائیں گے اور کمزوری ہو جائے گی. ابھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اس طاقتور غذا کو ہضم کرنے کے لیے، تمہارے اندر ول پاور ہونا چاہیے، قوت مدافعت کم ہو گئی ہے تمہاری، لہٰذا ابھی ہلکی ہلکی غذا کھاؤ تاکہ ہلکے ہلکے تمہارے ہضم ہو، کیونکہ تم کمزور ہو گئے. تو بھائی جب ہمارے قلوب اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو طاقت کے اندر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی شیخ کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے. شیخ فوری طور پر نہیں کھلائے گا آپ کو، شیخ بولے گا پہلے میری صحبت کے اندر رہو تاکہ اپنے قلوب کی نورانیت اور اپنی قلب کی طاقت سے تمہارے قلوب کے اندر طاقت فراہم کی جائے، حوصلہ فراہم کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ ذکر کی معاملت بتاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مراقبت بتاتا ہے. تو لہذا شیخ کی صحبت کو ابھی کوئی سمجھنا نہیں ہے صحیح طریقے سے. بھائی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے اس کام کے اندر، یقین جانے بہت زیادہ ضروری ہے. کسی نے حضرت سے پوچھا بھائی کتنے عرصے تک شیخ کی صحبت کے اندر رہے؟ فرمایا جب تک تم شیخ سے کی طرح ہی نہ ہو جاؤ اس وقت تک رہو صحبت میں. جب تم شیخ کی طرح ہو جاؤ نا پھر شیخ ہی ترتیب بنا دے گا، بھائی اب تو خود بھی شیخ بن چکا ہے، جا اب دوسرے لوگوں کے دلوں کو گرما. تو لہذا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا عجب من الناس یبکون علی من مات جسدہ ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد. تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو جسموں کے مرنے کے اوپر تو تعزیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ کا عزیز مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے عزیز کو نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا فلاں چیزیں ہو گئی. گھر کے اندر بھی یہ چل رہا ہوتا، گھر کے بچے بھی بیمار ہوتے نا، ہمیں ان کے جسموں کے بیمار ہونے کے اوپر بڑا فکر ہوتا ہے یار یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور اس پر ہم ایک دوسرے سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں کے اوپر جو اجسام کے مرنے کے اوپر تو تعزیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن قلب کی موت کے اوپر تعزیت ہی نہیں کرتے. اور یہ زیادہ سنگین ہے کہ قلب کی موت ہو گئی ہم لوگوں کی، جس قلب کے اندر اللہ ہی نہیں ہے،
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، اطاعت ہی نہیں ہے، تو ہمارے کل کی موت ہو گئی نہیں ہو گئی یہ بتاؤ؟ اور عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، جسم کی موت ہو جائے تو اس کا رابطہ دنیا سے منقطع ہوتا ہے، اور اگر قلب کی موت ہو جائے تو اس کا رابطہ اللہ کی ذات سے منقطع ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں سوچیں اس بات کو کہ ہمارا رابطہ منقطع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بتاؤ بھائی، دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے تو کوئی معنی تو نہیں رکھتا نا؟ رکھتا ہے، لیکن اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے معنی رکھتا ہے۔ شعر پڑھا کرتے تھے حضرت، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ بتاؤ؟ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بھائی دنیاوی پریشانیوں سے، مشکلات سے بندہ یہ سوچتا ہے نا یار مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے یار ایسی زندگی سے۔ تو حضرت فرمایا کرتے جو تو یہ سوچ رہا ہے، اگر تو مر گیا اور وہاں پر بڑی آخرت کی ذلت ہو جائے، اب تو کو دنیا میں واپس تو نہیں بھیجا جائے گا، اب تو زندہ نہیں ہو سکتا نا، تو اب کدھر جائے گا یہ تو بتا۔ اس لیے پہلے ہی تیاری کر لے بھائی، پہلے ہی سدھر جا۔ اگر پہلے ہی تیاری نہیں کر رہا، پہلے ہی تیرے اندر سدھار پیدا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی منافقت والی زندگی بسر کر رہا ہے، منافق ہو کر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے بولا، حضرت بڑے درد دل کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سب یہاں پر آ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت آپ کے واعظ میں شریک ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں کرتا دل کے اوپر، ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، جو چاروں سلسلوں کے امام ہیں۔ آپ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتا۔ کیا ہمارے دل سو گئے ہیں کیا؟ سوال پوچھا اس شخص نے، تو فرمایا اے دوست، اگر کوئی شخص سو جائے اور اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، تمہارے دل سوئے نہیں، تمہارے دل مر گئے ہیں، مو گئے ہیں۔ اور مردہ کو جتنا بھی اٹھایا جائے نا اٹھتا نہیں ہے۔ تو بھائی ہم لوگ نا اللہ کے ذکر کی برکت سے، اس کی نورانیت سے، جب یہاں پر نام لیا جا رہا ہے اللہ کا اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، ایک بات اپنے پلو میں باندھ لو، اللہ کا ذکر کہتے ہیں اللہ کی اطاعت والے کام کرنے کو، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے کو، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ اور کوئی ذکر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذکر ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن کام کرنے کا حکم دیا وہ کرنا شروع کر دو، جن سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، بس یہ ذکر ہے۔ ذکر کہتے ہی اس کو ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ نہیں رک رہے، باہر جا کر وہی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی دل کے اندر خیال پکا رہے ہیں، وہی نیٹ کے اوپر لڑکیوں کو دیکھنے کے اندر لگے، وہی دل کے اندر خیال پکا رہے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے سلوک کے راستے میں آپ چل تو رہے ہو، سلوک کے راستے میں آپ چلتے رہو۔ ایسا ہی ہے اس کی مثال کہ ایک ٹنکی کے اندر پانی بھر دو اور اس کے اندر سوراخ کر دو، تو پانی اس کے اندر نہیں ٹکتا، نہیں ٹکتا۔
سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے قلب کے اندر سلوک کے راستے میں چل چل کر اللہ کے ذکر کی نورانیت، اللہ کے ذکر کی برکت اور نور پیدا کر لیا ذکر کر کر کے، لیکن اس کے اندر گناہ کا سراغ بھی چھوڑ دیا، تو وہ نور نکلتا چلا جائے گا اور آپ کا دل وہی سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ اس لیے خیال کریں کہ اس سلوک کے راستے میں چلنے کے لیے سب سے مین شرط کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا۔ ذکر منفی، یہ ذکر منفی ہے گناہ کو چھوڑنا۔ جس کام کا کرنے سے اللہ نے منع کیا نا، اس کام سے رک جائے، اس کو ذکر منفی کہتے ہیں۔ ذکر مثبت کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے جتنا ذکر منفی کا ہے۔ اور لازم دونوں ذکر ہے۔ تو لہٰذا ہم ذکر مثبت تو کر رہے ہوتے ہیں بھائی، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ذکر مثبت کے اندر نماز کس انداز میں پڑھنا ہے، اس نماز کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی آپ نے، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کس طریقے سے دینا، زکوٰۃ کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ کس طریقے سے رکھنا، روزے کے اندر حالت کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حج کس طریقے سے کرنا ہے، اور حج کے اندر جو جو چیزیں منع ہے اس سے رکنا ہے، وہ نہیں رکتے، نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا یہ تو فرائض ہے، اور باقی سارے کاموں کے اندر، زندگی کے سارے شعبوں کے اندر اگر اٹھا کر دیکھیں، ایک شعبہ بھی 100% پر ہیں ہم لوگ، ایک شعبے میں بھی، ایک شعبے میں بھی 100% پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے دین میں۔ اسلام کے اندر اگر داخل ہونا تو پورا کا پورا داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ ایک شعبے کے اندر تم اسلام کے حکم کو فالو کر رہے ہو، اور ایک شعبے کے اندر اسلام کے حکم کو توڑ رہے ہو، ایک شعبے کے اندر اسلام کے حکم کو فالو نہ کر رہے ہو۔ زندگی کے سارے شعبوں کے اندر اسلام کو فالو کرنا ہے، زندگی کے سارے شعبوں کے اندر اللہ کی ذات کی بات کو ماننا ہے، اسی کو ذکر کہتے ہیں بھائی۔